جو رمضان المبارک کا مہینہ لاتا ہے اور اس میں رمضان کے آخری 10 راتیں لاتا ہے، اور اس میں بھی اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو طاق راتیں، 21 23 25 27 29، یہ جو 5 راتیں اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اس لیے لاتا ہے کہ بندہ ان 5 راتوں میں یا 10 راتوں میں حسب استطاعت جاگ کر کے عبادت کر کے اپنی زندگی کے سارے گناہوں کو کلین اور نیٹ کروا لے اور پوری فائل صاف ہو جائے۔ ایک اور نقطہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، بہت پیارا نقطہ ہے، علماء اس سلسلے میں محنت کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر دے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ جب بندہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ بھی دعا مانگتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، جمعہ سے پہلے، جمعہ کے بعد، فرض نماز کے بعد، اذا كنت تدعو، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو دعا سے پہلے اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو وہ دعا مانگتا جاتا ہے تو کبھی اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اپنے لیے دعا مانگو، یا اپنی بیمار بیوی کے لیے دعا مانگو، یا جوان بیٹی کی شادی کے لیے دعا مانگو، یا جوان بچوں کے بزنس میں اور کاروبار اور نوکری کے لیے دعا مانگو، یا والدین جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا مانگو، کس کے لیے دعا مانگو؟ تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی دعا سکھائی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کچھ مت مانگو، صرف ایک دعا مانگو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور ایسا ویسا معاف مت کر، ایسا معاف کر دے کہ ہماری زندگی کے پورے نامے اعمال کو، پوری فائل کو کلین اور نیٹ کر دے۔ اس لیے کہ بندے کے جب سارے نامے اعمال صاف ستھرے ہو جائیں گے تو اس کی زندگی کی ساری ضرورتیں، اس کی زندگی کی ساری حاجتیں بلا مانگے اللہ رب العالمین دے گا۔ اس لیے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک رات میں دعا سکھائی، آپ مت مانگیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا، مت مانگیے اپنی صحت کے لیے دعا، اپنی بیمار بیوی کے لیے دعا مت مانگیے، بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے دعا مت مانگیے، آپ صرف ایک دعا مانگیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالیٰ جب ہم کو معاف کر دے گا تو ہماری زندگی کی جتنی حاجتیں ہیں، ہماری زندگی کی جتنی حاجتیں ہیں، اللہ رب العالمین ان ساری ضرورتوں کو بلا مانگے پورا کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بہت باریک سا فرق ہے۔ ایک نقطہ اور بیان کیا گیا ہے، ایک نقطہ کیا بیان کیا گیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، فیہا یفرق کل امر حکیم، آنے والے پورے سال ایک انسان کی زندگی میں کیا کیا ہونے والا ہے، اس کی کتنی روزی ہوگی، کتنی مرتبہ بیمار ہوگا، کتنے دن تندرست رہے گا، کس کس سے اس کا جھگڑا اور لفڑا ہوگا، کہاں کہاں یہ آدمی جائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو جب بندہ ایک دم صاف ستھرا ہو جائے گا تو آنے والی جو اس کی فائل ہے، پورے سال کا جو پورا ڈیٹا ہے، وہ بھی انتہائی صاف ستھرا ہوگا، اس کی روزی کشادہ ہوگی، تندرستی والی زندگی ہوگی، عافیت والی زندگی ہوگی، یہ ساری چیزیں جو ہے اچھے سے گزریں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، چند ہی دنوں کے بعد رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، کمر کو ٹائٹ کر لیجئے، لنگیوں کو کس کے باندھ لیجئے، جتنی خریداری کرنی ہے کر لیجئے، جتنا مال پوا کھانا ہے آج کل میں کھا لیجئے، جتنی فرائی ڈھکیلنی ہے، ہاں ڈھابے پر آپ نے تو ڈھکیلا ہی ہے، خوب کھایا ہے، اس کو کھا لیجئے، مگر اللہ کے واسطے سڑکوں کو ویران رکھیے، مسجدوں کو آباد کیجئے، شاپنگ مال کو ویران کیجئے، ان 10 راتوں میں مسجدوں کو آباد کیجئے۔ اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں، اور یہ بات کسی حد تک سچ ہے، اور شاید اس سلسلے میں آپ میرا ساتھ دیں گے، اس امت کی پریشانیوں کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی مبارک رات، اتنا مبارک عشرہ پانے کے بعد بھی یہ امت جو سال بھر ڈھابوں پر جا کر کے کھاتی ہے، ہوٹلوں پر بیٹھتی ہے، رات بھر مٹر گشتی کرتی ہے، رمضان جیسا مبارک مہینہ، وہ بھی رمضان کے آخری عشرے کو پانے کے بعد بھی یہ رات بھر جو جاگتی ہے، رات بھر مٹر گشتی کرتی ہے، رات بھر نوجوان بائک لے کر کے گھومتے ہیں۔ کسی غیر مسلم بھائی نے سوشل میڈیا پر اس نے پوسٹ کیا تھا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ رمضان کا مہینہ یہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، سادگی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایسا ہے کہ عبادت رہ کر کے انتہائی صاف ستھرا ہو جاتا ہے، مگر مسلم محلوں میں دیکھا جاتا ہے مسلمان دن میں بھی تو کام کرتے ہیں، رات بھی
کب رہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اور تو اور ہے رمضان کی آخری 10 راتوں میں وہ ہردنگ مچتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں چاہے بھنڈی بازار ہو، چاہے کرلا ہو، چاہے ممرا ہو، چاہے بھیونڈی ہو،